بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ عامل حضرات سے حساب کروانے سے کیا نقصان ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ عامل کون ہوتا ہے، عامل کسے کہتے ہیں۔ عامل وہ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، مختلف وظیفے مختلف انہوں نے چلے کیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ انہوں نے جنات موکلات قابو کیے ہوتے ہیں یا وظائف کا کچھ انہوں نے خاص ایکسپیرینس حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ اس فیلڈ کے ماہر لوگوں کو یا اس فیلڈ کو عملیات کہتے ہیں، عملیات کی فیلڈ ہے یہ، اور اس کے ماہر لوگوں کو عامل حضرات کہتے ہیں۔ عملیات کی فیلڈ کا یا عامل حضرات کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، صوفیزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ فیلڈ ہے۔ جو لوگ عامل حضرات ہوتے ہیں وہ بہت سے لوگ ایسے عامل حضرات ہوتے ہیں جو عامل بنے ہوتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، جو ریلیجس نہیں ہوتے، شرعی حلیہ یا شرعی عادات یا طریقہ کار لائف ان کی ویسی نہیں ہوتی۔ ایسے بھی عامل حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی وضو بھی نہ کیا ہو، جنہوں نے کوئی نماز بھی نہ پڑھی ہو، بس کچھ چلے وغیرہ کر کے کچھ جنات انہوں نے قابو کیے ہوتے ہیں، ان جنات کی مدد سے کچھ معلومات لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو رہنمائی کر دیتے ہیں۔ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف عامل حضرات نیک پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ مسلمان، پریکٹیکل مسلمان بھی ہوتے ہیں اور متقی بھی ہوتے ہیں۔ عملیات کی فیلڈ سے اچھے کام بھی کیے جاتے ہیں، برے کام بھی کیے جاتے ہیں۔ جو ایک مشہور ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جی نوری علم جس کو کہا جاتا ہے، اس سے بھی غلط کام کیے جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے اس سے بھی کروائے جاتے ہیں، جدائیاں کروائی جاتی ہیں۔ تو جو عامل کوئی بھی عامل جو ہے، عامل شخص ہے، یہ اس کی ذاتی ڈیفینیشن ہے، اس نے اپنی ذاتی زندگی کا ایک اصول بنایا ہوگا کہ وہ غلط کام بھی کرے گا، صحیح بھی کرے گا، یا وہ غلط نہیں کرے گا، صرف صحیح کام کے لیے کرے گا اور صرف صحیح طریقے سے کرے گا۔ یعنی کہ اچھے شریعت کے مطابق جائز کام کرنے والے عامل حضرات بھی ہوتے ہیں اور غلط کام کرنے والے عامل بھی ہوتے ہیں، اور ایسے عامل بھی ہوتے ہیں جو پریکٹیکل مسلمان نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں، یہ لوگ اصل میں پہنچے ہوئے نہیں ہوتے۔ پہنچے ہوئے کی نشانی یہ نہیں ہوتی۔ کوئی بھی انسان جس نے کوئی جن قابو کیا ہوا ہے، چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھتا، اس نے جن قابو کیا ہوا ہے، وہ جن آپ کے مائنڈ ریڈنگ کر کے اس کو انفارمیشن دے دیتا ہے اور وہ انفارمیشن آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایک شعبدہ بازی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو پہنچا ہوا نہیں کہتے۔ تو انفارمیشن دینا تقویٰ یا پہنچے ہوئے کی کرائٹیریا یا معیار نہیں ہوتا۔ اچھا، اب عامل اچھا ہو یا برا ہو، وہ کام کیسے لے گا؟ وہ جنات اور موکلات ہی سے کام لے گا، اپنے وظائف چیلوں کا سہارا لے گا، اور جو اس نے انفارمیشن دینی ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو وہ بھی جنات اور موکلات ہی سے کام لے گا۔ اب کسی شخص نے کسی عامل سے رابطہ کیا کہ جی مجھے حساب کر دیں کہ میرے ساتھ کوئی روحانی گڑبڑ تو نہیں ہے، تو وہ عامل روحانی حساب کیسے کرے گا؟ مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی علم العادات سے کرے گا، علم العادات سے حساب کا وہ نقصان نہیں ہوتا جو دوسرے طریقے سے ہوتا ہے، وہ نقصان بتانے لگا ہوں میں آپ کو۔ وہ لوگ جو جنات کی مدد سے حساب لگاتے ہیں، یعنی ایک شخص نے رابطہ کیا کسی عامل سے کہ جی مجھے حساب کر دیں، گڑبڑ تو نہیں ہے، وہ عامل کیا کرے گا؟ اپنے جنات کو رابطہ کر کے ان کو کہے گا کہ جی جاؤ اس بندے کو اپروچ کرو، اس کو جا کے دیکھو کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا کہ وہ جن یا جنات یا موکلات جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے، وہ آپ کے اورا میں داخل ہوں گے، وہ آپ کو ایویلویٹ کریں گے، دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس شخص کو جا کے جواب دیں گے اور وہ آپ کو بتائے گا۔ یعنی اس حساب کتاب کے پیچھے آپ نے اپنے دروازے اوپن کر دیے اس عامل کے جنات اور موکلات کے لیے، آپ نے اپنے اورا میں انٹرفیرنس کو الاؤ کر دیا۔ تو جس کسی سے بھی آپ نے عامل سے حساب کتاب کے لیے رابطہ کیا، تو پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ اس کے جنات موکلات کی انٹرفیرنس آپ کے اورا کے اندر، آپ کی روحانیت کے اندر، آپ کے حلقہ، آپ کی ذات کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کی سوچ کے اندر اس کے جنات کی انٹرفیرنس ہو گئی۔ اور جنات اچھے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ نیک جنات کی بھی انٹرفیرنس انسان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اور برے جنات تو ایسے بھی جنات
برے ہوتے ہیں یا ایسے گندے اورا والے ایسے جنات ہوتے ہیں جو آپ کے پاس سے بھی اگر گزر جائیں تو آپ بیمار ہو جائیں، آپ کا اورا بلاک ہو جائے، صرف ان کے پاس سے گزر جانے سے بھی۔ اور جس کسی نے آپ کو چیک کرنے کے لیے جنات بھیجے ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ کو اچھی طرح ٹٹولیں گے، دیکھیں گے، تو یوں سمجھیں کہ آپ نے اپنے دروازے کھول دیے دوسرے جنات کے لیے۔ تو پہلا نقصان یہ ہوا کہ آپ نے جنات کو خود الاؤ کیا کہ جی آ جائیں ہماری زندگی میں، آ کے آپ داخل ہو جائیں، ہمارے سوچ ہمارے ذہن میں داخل ہو جائیں، ہماری نفسیات میں داخل ہو جائیں آپ۔ تو وہ لوگ جو مختلف لوگوں سے حساب کراتے ہیں، بار بار حساب کراتے ہیں، وہ بار بار اپنے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے اچھے برے، ہر نسل ہر مذہب کے اور ہر طریقے سے کام کرنے والے جنات موکلات کو اپنی زندگی میں خود شامل کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم نے بڑے لوگوں سے حساب کروایا ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ آپ نے بڑے لوگوں سے جو حساب کرایا ہے اس کو یوں کہنا مناسب ہوگا کہ آپ نے بہت سے لوگوں سے اپنا کام خراب کروایا ہے، اس کو یوں کہنا مناسب ہوگا۔ تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جنات آپ کے انٹرفیرنس، آپ کے اورا میں انٹرفیرنس کریں گے، آپ کی نفسیات، آپ کی سوچ آپ کے ذہن میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے پہلا نقصان ہے، آپ نے بار بار ہر جگہ سے حساب نہیں کروانا۔ دوسرا نقصان حساب کروانے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ حساب کرنے والے کی پروفیشنسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگین وہ حساب کیسے کر رہا ہے۔ جنات کے ذریعے کر رہا ہے، جنات کے لیے زیادہ تر لوگ جنات کے ذریعے کرتے ہیں، جنات بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ جنات کی ایک بات مشہور ہے کہ وہ آتشی ہیں، وہ جھوٹ شامل کرتے ہیں حقیقت کے ساتھ، اور پرفیکٹ وہ بھی نہیں ہوتے۔ یعنی کہ جو حساب کر رہا ہے اس کا پہلی بات اس کا حساب ہی پرفیکٹ نہیں ہوتا، دوسری بات جنات جھوٹ لازمی شامل کرتے ہیں اس میں۔ تو اب کسی انسان کی زندگی میں اگر کوئی کمی بیشی ہے، زندگی اچھی نہیں گزر رہی، اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں، دنیاوی ظاہری ریزن بھی ہو سکتی ہیں، اس کی حسن تدبیر میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اسباب کا استعمال کرنا ٹھیک نہ استعمال کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم پیورلی اسپرچول ریزنز کی بات کریں تو وہ نظر بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک وقتی انٹرفیرنس بھی ہو سکتی ہے، آپ کا اورا آپ کی اپنی بلیف سسٹم کی وجہ سے بھی بلاک ہو سکتا ہے، آپ کی نیگیٹو سوچ کی وجہ سے بھی بلاک ہو سکتا ہے۔ آپ کسی انسان سے ملے ہیں، کوئی وقتی انٹرفیرنس آ گئی ہے آپ کے اورا میں، اس سے بھی آپ کا اورا وقتی طور پر ڈاؤن ہو سکتا ہے، یا کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی ہو سکتی ہے، مختلف ہزارہ ریزنز ہو سکتی ہیں۔ اب یہ جس شخص نے آپ کا اورا چیک کرنا ہے اور حساب دیکھنا ہے، یہ اس کی پروفیشنسی کے اوپر ہے کہ وہ ٹھیک ڈائگنوسس کیا کرتا ہے۔ جنرلی کیا ہوتا ہے عامل حضرات کو یا کسی بھی دیکھنے والے کو، جنرلی بھی کچھ بھی ہلکی پھلکی بھی کوئی اورا میں گڑبڑ نظر آتی ہے تو وہ اس کو سیدھا سیدھا جادو، جنات، کالا جادو کا نام دے دیتا ہے۔ حالانکہ وہ چھوٹی سی انٹرفیرنس بھی ہو سکتی ہے، کوئی وقتی چیز بھی ہو سکتی ہے جو خود ہی ٹھیک ہو جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے، انسان وقتی طور پر ڈاؤن ہے، اس کی سوچ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کا اورا ڈاؤن نظر آ رہا ہے، لیکن ٹھیک انٹرپریٹ نہ کرنے کی وجہ سے عامل حضرات آپ کو یہ کہہ دیں گے جی آپ کے اوپر تو جادو ہے، بندش ہے، اوپر سے جنات تو بولتے ہی جھوٹ ہیں۔ تو اس غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے، اور عامل نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ جی آپ کے اوپر تو سخت جادو ہے، آپ کا کوئی کام سیدھا نہیں ہوگا، اس سے کیا ہوا، اس نے آپ کا ایمان خراب کر دیا۔ جو لوگ عامل حضرات سے رابطہ کرتے ہیں وہ ان کی ایسی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، اور ان کے اپنے اس یقین کی وجہ سے ان کے پھر کوئی کام نہیں ہوتے۔ یعنی کہ اگر آپ کے اوپر جادو نہ بھی ہو، کوئی آپ کو کہہ دے کہ جی آپ کے اوپر تو جادو ہے، آپ کے کوئی کام سیدھا نہیں ہوگا، آپ نے اس بات پہ یقین کر لیا، اور آپ اس یقین کی وجہ سے آپ کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو آپ کے گمان اور یقین کے مطابق ہی ملتا ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگی صرف ایسے یقین کی وجہ سے خراب ہوئی، یا تو کسی نجومی نے کچھ ان کو بتایا کہ جی آپ کی زندگی پہ نحس اثرات ہیں، انہوں نے یقین کر لیا اور اپنی قسمت خود بند کر لی، یا کسی عامل نے ایسی انفارمیشن دی اس پہ یقین کر لیا اور انہوں نے اپنی زندگی خود خراب کر لی، اپنی قسمت خود بند کر لی۔ یہ دوسرا نقصان ہو گیا آپ کے ایمان کا نقصان، بلیف سسٹم کا نقصان، اور الٹیمیٹلی اس بلیف کی وجہ سے آپ کی زندگی کا نقصان۔ اور تیسرا، ظاہر عامل حضرات پھر کچھ صرف دیکھنے کے، چیک کرنے کے یا کچھ کام کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں، تیسرا پیسے کا نقصان تو آپ کا ہوگا ہی ہوگا۔ اور ظاہر ہے جو لوگ جنہوں نے یہ بزنس بنایا ہوا ہے وہ تو آپ کو بار بار ایسی چیزیں کہیں گے اور بار بار آپ کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب کچھ کہیں گے اور پیسہ نکلوانے کے بہانے کریں گے، تو آپ کا پیسے کا نقصان بھی ہو گیا۔ یہ 3 نقصان ہیں ہمارے جو عامل حضرات سے حساب کروانے کا ہوتا ہے۔ سارے پیسہ چھوٹا نقصان ہے، باقی دونوں نقصان بڑے ہیں۔ ایک آپ نے خود انٹرفیرنس کے دروازے کھول دیے،
دوسرا آپ نے اپنا ایمان خراب کر کے اپنی زندگی خراب اور قسمت خراب کر لی. یہ دو سب سے بڑے نقصان ہیں. پیسے کا نقصان چھوٹا نقصان ہے. اچھا، اب ان سب کا سلوشن کیا ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سلوشن میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نماز قرآن کا سہارا لیں، صبح و شام کے اذکار کریں، تسبیحات کریں. ان چیزوں سے اسپرچول وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں، آپ کے اورا کے اندر اسپرچول انرجی شامل ہوتی ہے، ایک فائر وال لگ جاتی ہے آپ کے اورا کے گرد، اینٹی وائرس انسٹال ہو جاتا ہے، اور آپ کے ایسی تمام چیزوں سے اثر انداز ہونے کے چانسز بہت بہت کم ہو جاتے ہیں. پہلی تو بات سب سے آپ نے اپنی زندگی میں یہ چیز شامل کرنی ہے. جو چیز یہ اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہیں ان کو ایسے مسائل پیش ہی نہیں آتے یا بہت کم پیش آتے ہیں. دوسری بات، آپ نے عالم اسباب کا سہارا لینا ہے. اس عالم اسباب کے جتنے اسباب آپ استعمال کر سکیں وہ استعمال کرنے ہیں، اور آپ نے حسن تدبیر کرنی ہے، اور ان چیزوں سے اپنی محنت سے اور ٹیکنیک سے، سمارٹ ورک سے، حسن تدبیر سے اپنی چیزیں بہتر کرنی ہے، اپنی زندگی بہتر کرنی ہے. ہر فیلئر کی وجہ جادو نہیں ہوتا. ہماری حسن تدبیر کی کمی بھی ہوتی ہے، ہماری پلاننگ کی کمی بھی ہوتی ہے، ہماری اپنی کم عقلی بھی وجہ ہوتی ہے. ایسے کامیاب اور پیسے والے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر جادو ہوتا ہے، اور ایسے ناکام لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی جادو نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ناکامی کی وجہ جادو ہے اور جو لوگ کامیاب ہیں ان پر جادو ہوا ہی نہیں کبھی، ایسا نہیں ہوتا. اچھا، پھر آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ سارا عالم اسباب استعمال کر رہے ہیں، بہت اچھی حسن تدبیر کر رہے ہیں، آپ 100% بھی کر رہے ہیں، لگاتار کر رہے ہیں، اور پھر بھی وہ ایک پرولونگ پیریڈ کے لیے آپ مسلسل وہ ناکامیاں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ شک ہے کہ کوئی اسپرچول گڑبڑ ہے، تو سب سے پہلی بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے کسی علم والے کو کانٹیکٹ کرنا ہے، اور کانٹیکٹ آپ نے ایسے شخص کو کرنا ہے جو صرف آپ کو بتاتا نہ ہو حساب کر کے جی آپ کے اوپر یہ ہے، جو اس کا حل بھی کرنا جانتا ہو. 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حل کرنا نہیں جانتے، لیکن دوسروں کو یہ بتانے کہ وہ بڑے ماہر اور بڑے شیر ہوتے ہیں اس میں کہ جی آپ کے اوپر جادو ہے اور آپ کا اس وجہ سے آپ پہ کام رکے ہوئے ہیں. ایسے لوگ سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں، اور وہ ہمارے لوگوں کا سب سے زیادہ نقصان ایسے لوگ کر رہے ہیں جو خود کچھ کر نہیں سکتے، لیکن دوسروں کو یہ بتا کے ان کا ایمان ضرور خراب کرتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کا کام ٹھیک نہیں ہو رہا. اگر آپ اس کا سلوشن نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے پہنچتا کہ آپ کسی کو بتائیں کہ آپ کا اورا اس وجہ سے بلاک ہے، آپ جادو کے زیر اثر ہیں، آپ کے اوپر جنات نے حملہ کیا ہوا ہے. آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا. آپ اتنے ہی پرفیکٹ ہیں تو آپ علاج کر دیں، یا برائے مہربانی آپ لوگوں کو یہ بتانا چھوڑ دیں، لوگوں کو یہ فری میں انفارمیشن فی سبیل اللہ لوگوں کو یہ بتانا چھوڑ دیں کہ جی آپ کے اوپر روحانی گڑبڑ ہے، آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے اوپر تعویذات ہیں، آپ کے اوپر جنات ہیں. تو آپ نے ایسے شخص سے رابطہ نہیں کرنا جو صرف بتاتا ہو، آپ نے ایسے شخص سے رابطہ کرنا ہے جو اس کا حل کرنا جانتا ہو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا انسان ہم کہاں سے تلاش کریں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ اس کو آپ نے اپنی محنت سے حل کرنا ہے، جستجو کریں. میں اگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ خدا نخواستہ آپ کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جائے، کوئی پیچیدہ بیماری ہو جائے، تو آپ پورے شہر اور پورے ملک کے ڈاکٹرز کا بایو ڈاٹا نکال لیتے ہیں، ان کی لوگوں سے ریپوٹیشن پتہ کر لیتے ہیں کہ کس نے کتنے کیسز ڈیل کیے، کتنے کامیاب ہوئے، کتنے فیل ہوئے، ان کا طریقہ علاج کیا ہے، دوائی دیتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. آپ میڈیکل سٹورز کا ڈاٹا معلوم کر لیتے ہیں، کس فارمیسی پہ دوائی 2 نمبر آتی ہے، کس کمپنی کی کہاں سے، کس ملک سے کس طریقے سے دوائی آتی ہے. جب وہاں پہ اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ اس فیلڈ میں محنت کیوں نہیں کرتے؟ اس فیلڈ میں آپ محنت جستجو صدقے نیت سے کریں گے تو آپ کو لوگ مل جائیں گے. اور آخری بات، آپ لوگوں نے ایسے لوگ تلاش کرنے کے بعد بھی ان کو یہ نہیں کہنا کہ ہمارا حساب کرے. حساب کروانے کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دیں. جب ایسا شخص آپ کو مل گیا ہے تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ جی مجھے مسئلہ پیش آ رہا ہے، مجھے اس کا حل کر دیں، مجھے اس کی رہنمائی کر دیں. آگے وہ حل اور رہنمائی کرنا اس شخص کی ذمہ داری ہے. آپ نے حساب کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دینا ہے. حساب لوگوں سے کہنا ہی نہیں ہے کہ ہمارا حساب کریں، کیا گڑبڑ ہے. آپ نے کہنا ہے کہ جی ہمارا مسئلہ حل کریں. تو ظاہر ہے جب آپ نے اپنا مسئلہ بتا کے اپنا حل کے لیے درخواست کر دی تو اگلا آپ کو سولوشن کی طرف لے کے جائے گا، اور اس چیز سے ہی آپ نکل جائیں گے کہ وہ گڑبڑ کس وجہ سے